الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے ساتھ سب نماز والا درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جو حضرات بعد میں آئے تو ان کو بٹھا دیا جائے. سنت کے لیے جب آپ کو وقت دیا جاتا ہے جہاں دین کی باتیں ہوں اور بعض لوگ ہمارے یہاں ایسے معلوم نہیں ہیں جس کی وجہ سے خطبہ سننا واجب ہے اور سنت سنت ہے. پہلے واجب کو انجام دینا چاہیے پھر سنت کو انجام دینا چاہیے. فرض کے نیچے درجہ جو ہے واجب کا ہے. تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں ٹائم جب امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں خطیب خطبہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اس وقت آ کے جھٹ سے نیت باندھ لیتے ہیں اور 4 رکعت سنت مکمل کرتے ہیں. گزشتہ آپ کو سیرت نبی کے بارے میں کچھ سنایا گیا تھا اور اس سے پہلے جمعہ جو ہے آپ کو قاری ہمارے امام صاحب نے والدین کے بارے میں سنایا اور آج کا جو میں نے قرآن کے آیت تلاوت کیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندہ میں نے تم کو چند دن دنیا کے اندر بھیجا وہ امتحان کے لیے. مثال کے طور پر کوئی اسٹوڈنٹ تیاری کرتا ہے یا میٹرک کا دینا ہے انٹر کا امتحان دینا ہے تو اس کے لیے وہ رات و دن ایک کر دیتا ہے اس لیے کہ میں کامیاب ہو جاؤں ہو جاؤں اعلیٰ نمبرات سے کامیاب رہوں. ان کے والدین بھی دعا کرتے ہیں. بعض والدین تو ان کے لیے روزہ رکھتے ہیں نفل نماز کی منت مانتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. تو اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے تو نے مجھے خود وعدہ کیا تھا کہ تو میرا پالنہار ہے تو ہی مجھے پالنے والا ہے تو ہی مجھے وجود بخشنے والا ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں جب میں دنیا کے اندر جاؤں گا تو بے شک میں تجھے راضی کر کے ضرور آؤں گا. وہاں سے تو ہم نے وعدہ کر لیا ہر ایک جتنے روح آئے دنیا میں چلے گئے اور قیامت تک جتنے آنے والے. تو پھر کیا ہوا جب ہم دنیا کے اندر تشریف لائے
اللہ نے دنیا کے اندر بھیجنے کا اور اپنے پاس بلانے کا 3 جگہ کا انتخاب کیا۔ نمبر 1 جو پیٹ ہے، ماں کا سکم، ہمارا کچھ وجود تھا، نہ کوئی نام تھا، نہ کوئی پہچان تھا، نہ کوئی چہرہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے سکم کو انتخاب کیا۔ ماں ایک شوہر، ایک مرد اور ایک عورت کو ایک جگہ جمع کیا اور ایک منی کے قطرے کی وجہ سے پھر ہم کو بالکل تیار کیا، اور ایسا تیار، ایسا سانچہ بنایا اور خوبصورت سا چہرہ بنایا، ہاتھ اور پیر بالکل صحیح سالم عطا کیا۔ جب اس کا وقت پورا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ماں کے پیٹ میں ہم کو تیار کیا، تو وہاں پر بھی ہمارے لیے اور آپ کے لیے کھانے کا پورا خیال رکھا اور پورا انتظام کیا۔ کس کے وہاں تو منہ سے نہیں کھا سکتے، نہ ہماری امی ہم کو کھلا سکتی ہے، نہ ہم خود وہاں ہاتھ سے کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے، تیرا نہ کوئی وجود تھا، نہ تو کسی کو جانتا تھا، نہ تجھے کوئی جاننے والا تھا کہ تو پیٹ کے اندر کالا ہے یا گوڑا ہے، معذور ہے یا صحیح سالم ہے، لیکن میں وہ رب ہوں، میں تمہارا سارا خیال اپنے ہاتھوں سے رکھتا ہوں۔ میں نے تمہارے خوبصورت سا آنکھیں بنایا، میں نے تمہارا خوبصورت سا چہرہ بنایا، میں نے تمہارے پیر اور ہاتھوں کو صحیح سالم بنایا، میں نے کسی بھی طرح اپنے طرف سے کوئی کمی نہیں رکھا، لیکن یہ بات یاد رکھنا، میں اب تجھے دنیا کے پیٹ میں بھیجنے والا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم آ جانے کے بعد مجھے بھول جانا۔ کون کہتا ہے؟ وہ رب کائنات کہتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ جو مالک کائنات ہے، جو ساری دنیا کے نظام کو اپنے ٹھکانے پر چلا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد بچے کی ولادت ہوتا ہے، اور اس وقت ضرورت پڑتا ہے کس کا؟ بعض تو پہلے کچھ دور ایسا تھا کہ گھر میں بچے کی ولادت ہو جاتی تھی، اب تھوڑی سی کچھ کمی بیشی ہوتا ہے تو ہم ہاسپٹلوں کی طرف دور پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو پیدا کیا اور بالکل صحیح سالم پیدا کیا۔ اب بچہ نہ بول سکتا ہے، رونے کے علاوہ اس کے زبان پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے بچے اور ماں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح کا تار اور وائر فٹنگ کیا ہے۔ جیسے ہی بچہ رونے کی آواز لگائے تو ماں کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے، مجھے دودھ پلانا چاہیے، چاہے اپنے سکم سے ہو، چاہے کسی طرح سے دودھ کا انتظام کیا ہو۔ اب اس بچے کو روزانہ دودھ پلاتی ہے، اس وقت اس کے ہر ایک چیز کو برداشت کرتی ہے، ٹھنڈے کا موسم ہے، ٹھنڈی برداشت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے بچہ عطا کیا، اب اس کا فکر کرنا تیری ذمہ داری، اس کے رونے کے اندر وہ کشش ڈال دوں گا، اگر یہ بھوک لگے گی تو اس کا رونا الگ ہوگا، اس کو کوئی تکلیف ہوگا تو اس کا رونا الگ ہوگا، جس کے رونے کی آواز سے تو خود پہچان جائے گی کہ تیرے بچہ کس پریشانی میں مبتلا ہے۔ بچہ کچھ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رونے کے اندر وہ چیز ڈال دیا اور ماں کے دل کے اندر وہ چیز ڈال دیا کہ بچے کے ہر ایک چیز کو جانتی ہے۔ اب کچھ دن تک وہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد دنیا کے پیٹ کے اندر سفر کرنا شروع کیا۔ بولنا نہیں آتا، ماں باپ نے سکھایا، پڑھنا نہیں آتا، ماں باپ نے سکھایا، اچھے برے چیز کی پہچان نہیں تھی، ماں باپ نے سکھایا، یوں نہ چل سکتا تو باپ اپنے ہاتھ کو پکڑ کر لے کر اسے چلنا سکھایا، یہاں تک کہ کچھ نہیں جانتا تھا، جاہل دان پڑھتا، ماں باپ نے کوشش کیا اسے پڑھا لکھا کر منسٹر بنایا، حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا۔ اب آخر وقت آیا جب واپس جانے کی تیاریاں ہیں، اس سے پہلے نے ماں باپ نے اس کا سارا انتظام کیا، اس کا سارا چیزوں کا خیال رکھا، یہاں تک کہ یہ جوان ہو گیا تو ان کا نکاح کروایا۔
بیوی کو لا کر ان کے گھر پر دیا. اب اصل وقت کی باری آئی جب ماں باپ بڑھاپے میں پیر رکھ دیا, اس کے جسم کی ہڈیاں کام نہیں کرتے, ان کے جوڑے سارے کمزور ہو گئے, تو اس وقت اس کی بیوی آنے کے بعد ماں باپ کو الگ کرنے کی وچار کرنے لگی. افسوس کا مقام ہے. ماں باپ نے ہماری ہر چیز کو برداشت کیا, اور جب ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے, کمزور ہو گئے, ٹھنڈی برداشت نہیں, بھوک برداشت نہیں, اب ہمارے گھر میں جو میڈم آ گئی ہے, اب ہمیں ان سے الگ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی. اب شروع کس طرح کیا؟ خرافات دیکھیے عورتوں کے اندر. اگر تم اپنے ماں باپ کی بات مانو گے تو جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس رہو, اگر میرے حکم کے مطابق چلو گے تو میرے پاس رہو. اگر عقل مند شوہر ہوتا ہے, باشعور شوہر ہوتا ہے, تو اسے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے, جب میں چھوٹا تھا مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا, تو میرے ماں باپ نے ہر طرح سے میرا خیال کیا. تم 3 دن میں آ کر میرے گھر کی کیا حقیقت جانتے ہو, تم اپنا کام کرو, تجھے جس چیز کی ضرورت ہے میں وہ عطا کروں گا, اس کے علاوہ تمہیں کسی چیز پہ دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ہمارے بچے ایسے ہو گئے ہیں کہ بیوی کے کہنے پر بنک جاتا ہے, ماں باپوں کو ترسانے لگتے ہیں, یہاں تک کہ بڑے بڑے بھلا برا کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جس بیٹے کے لیے اس نے دن رات کو ایک کر دیا, اپنے جسم کے خون کو لہو بنا کر نکال دیا, اپنے جسم کے خون کو پسینہ بنا کر بہا دیا, آج وہی بچہ اپنے باپ کو غلط زبان کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, آج اپنے باپ کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ زبان ہماری بیکار ہو جائے جس زبان کے لیے ہم ترس رہے تھے. میرے دوستوں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جسے زبان نہیں ہے, بولنے کے لیے ترس رہے ہیں, اس کی زبان ہمیشہ لڑکھڑاتی ہے کہ میں بھی کاش اپنے باپ اور اپنے امی کو امی کہہ کے بلا سکتا ہوں. بہت افسوس کی مقام ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو برا کہتے ہیں, اپنے ماں باپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں. میرے دوستو, میرے بھائیو, یاد رکھنا کل حشر کے میدان میں ہمیں بھی جمع کیا جائے گا, وہاں ہمارے والدین بھی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے, میں نے تمہارے والدین کے لیے تمہیں عقل و سلیم دیا تھا, تمہیں میں نے صحت دیا تھا, تمہارے ماں باپ نے بہت سارے تکلیفیں برداشت کر کے تمہیں پال پوش کر بڑا کیا, تم نے دنیا کے اندر اپنے ماں باپوں کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا, تو یاد رکھ لے, آج بھی میں اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہوں, جس بیٹے نے ماں باپ کا ذلیل اور ذلت کی راکھار اتار دیا, تو سنو مجھے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے حوالے کر دو. میرے دوستوں, وہ رب سارا چیز دیکھتا ہے, ہر ایک چیز ہمارا نوٹ کرتا ہے. کسی نے فرمایا کہ تم جنت کے لیے کہاں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو, تم جنت کے لیے کیوں پالن پوشن کر رہے ہو, تم اپنے پیسوں کو کیوں برباد کر رہے ہو. ارے جنت کی تلاش کرنا ہے تو ماں باپ کے قدموں کے نیچے جھک جا, ماں کے پیر کو پکڑ کر کہہ دے, ماں مجھ سے جو بھی کمی کوتاہی ہوئی ہے, مجھ سے جو بھی کمی ہوئی ہے, میں نے غلط الفاظ استعمال کیا ہے, اما اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے. اما یہ نہیں کہے گی کہ تانا مارے گی, نہ ماں میں دھتکار دے گی, کہ خوشی خوشی ہو کر کہیں گے بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا. اللہ تبارک و تعالی عرش میں کہیں گے, دیکھو میرے بندے نے اپنے ماں باپ کے دل دکھا کر کہہ رہا ماں مجھے معاف کر دو. فرشتے سے کہیں گے کہ تم گواہ رہنا, میں نے اس بیٹے کو معاف کر دیا. یہاں اللہ معاف, یہاں ماں باپ معاف کر دیں گے, اور آخرت میں اللہ معاف. وہ بڑا غفور رحیم ہے, بڑا غفور رحیم ہے. حقیقت میں ہم جنت کہاں تک